آیت کریمہ اور ذکر کی ہوئی حدیث مبارکہ کا تعلق جس موضوع سے ہے وہ ہے جنت۔ حضرات، انسان فطری طور سے لالچی پیدا کیا گیا ہے، خاص طور سے اچھی چیزوں کی انسان کے اندر حرص اور لالچ زیادہ ہوگی۔ انسان کی اسی فطرت کے پیش نظر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جنت کا جا بجا تذکرہ فرمایا ہے، اس کی نعمتوں کا، اس کی خوبیوں کا، اس کی اچھائیوں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ انسان کے اندر حرص پیدا ہو، لالچ پیدا ہو، اور اس حرص اور لالچ کی بنیاد پر انسان کے اندر جنت کے حصول کا جذبہ پیدا ہو، نیکیوں کی طرف رغبت کا جذبہ پیدا ہو کہ وہ نیکیاں کر کے جنت کو حاصل کرے۔ حضرات، آئیے جنت کا قرآن و سنت کی روشنی میں تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جنت تیار ہے یا قیامت کے وقوع کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو تیار کرے گا؟ جیسا کہ اس کی ضرورت تو قیامت کے بعد ہوگی۔ انسانوں کو یہ جنت جو دی جائے گی وہ قیامت میں حساب و کتاب کے بعد دی جائے گی، لیکن کیا جنت پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پہلے ہی سے تیار کر رکھا ہے۔ جنت تیار ہے، جنت سجی سجائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بالکل تیار کر رکھی ہے۔ دلیل قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ لوگوں دوڑو، اور دوڑو ہی نہیں، سارعہ یہ باب، یہ اہل علم یا عربی جاننے والے حضرات جانتے ہیں کہ یہ جب اس فعل سے آتا ہے، سارعہ مفعلہ سے آتا ہے تو کمپٹیشن کا معنی پایا جاتا ہے، مقابلے کا معنی پایا جاتا ہے، مقابلہ کرو، وسارعوا، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو ایک دوسرے سے۔ کس چیز میں؟ اللہ کی مغفرت پا جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کو پا جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی لمبائی کتنی ہے؟ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقیوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، اللہ کے پرہیزگار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ وہ جنت تیار ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی۔ دوسری دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اپنی انسانی آنکھوں سے جنت کا مشاہدہ کیا۔ یہ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی نہیں تھا کہ روحانی طور سے اور امیجنیشن کے طور پر، تصوراتی اور خیالاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا دیدار کروا دیا۔ خیالاتی دیدار نہیں تھا، بلکہ یہ مشاہدہ انسانی آنکھوں کے ذریعے سے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو انسانی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور رمضان المبارک کا جو مہینہ گزرا، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنہ، تیار ہے تبھی تو وہ دروازے کھلتے ہیں اور کھولے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ جنت تیار ہے۔ جو گھر تیار ہے اس کے لیے ہم کوشش ہی نہیں کرتے، محنت ہی نہیں کرتے، کمپٹیشن ہی نہیں کرتے، اور تیار ہی نہیں بلکہ
اور وہ گھر لازوال ہے، وہ نعمت لازوال ہے، فنا ہونے والی نعمت نہیں ہے. اور دنیا کا جو گھر تیار ہی نہیں ہے. ابھی کتنے لوگ گھروں کی تیاری کے لیے، گھر بنانا ہے، بنگلہ بنانا ہے، گھر خریدنا ہے، تیاری کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. حلال و حرام کی تمیز، حق حقوق کا کوئی اہتمام نہیں، کھو دیتے. تو یارو عقل مندی کس بات میں ہے؟ جو گھر تیار ہے اس کے لیے کوشش کرنے میں، کہ جو گھر تیار بھی نہیں ہے اور فنا بھی ہونے والا ہے، چھوٹ بھی جانے والا ہے، اس گھر کے لیے زیادہ کوشش اس گھر کے لیے ہونا چاہیے جو تیار بھی نہیں ہے، چھوٹ بھی جانے والا ہے، یا زیادہ کوشش اس گھر کے لیے ہونا چاہیے جو تیار ہے اور چھوٹنے والا بھی نہیں. آئیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو تعارف کروایا ہے قرآن کے حوالے سے، قرآن کی آیت کریمہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں. کیسا تعارف، کیا ہے جنت؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا ڈیفینیشن فرمائی ہے؟ یہ تو بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جنت کا تعارف فرمایا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جنت کی خوبیوں کا ذکر فرما کر کے ہمیں اور آپ کو راغب کیا ہے، للچوایا ہے. لیکن ہماری نگاہیں اتنی کمزور ہیں، یا اتنی ہماری سمجھ اتنی کمزور ہے کہ جو چیز برحق ہے اس کے لیے ہماری نگاہیں نہیں للچاتی، اور جو چیزیں غیر برحق ہیں اس کے لیے ہماری نگاہیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں. قیمتی اور نئی گاڑیاں اور کاریں دیکھ کر کے، قیمتی اور نئے بنگلے لوگوں کے دیکھ کر کے لوگ لون پر گاڑیاں اور بنگلے لینا شروع کر دیتے ہیں. اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے چاہے ہم لون پہ لیں. تو یارو آئیے قرآن کے حوالے سے ان بنگلوں کی تو سیر کرتے ہیں، ان نعمتوں کا ذکر تو کرتے ہیں، ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر وہ نعمتیں پانے کی رغبت پیدا ہو جو نعمتیں لازوال ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا انسان جانتا ہی نہیں ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم، کیا کچھ ہم نے چھپا کے رکھا ہے ابھی دکھایا نہیں ہے انسان کو. ہم نے ابھی ہماری آنکھوں نے جنت کا مشاہدہ اور دیدار نہیں کیا، اللہ نے بنا کے چھپا کے رکھا ہے. اور یہ کیسا ہے؟ من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، دلوں کے سرور کے لیے، انسان کے مزے کے لیے، لطف کے لیے یہ جنت جو اللہ تعالی نے تیار کر کے چھپا کر کے رکھی ہے. قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، دنیا میں جو عمل کریں گے اس کے بدلے کے طور پر ملے گا. ہے کیسا؟ فلا تعلم نفس. آپ امیجن کیجئے کہ کتنا اچھا سے اچھا ہو سکتا ہے. ایک دم ہائی لیول کا امیجن کیجئے. ہائی لیول کے امیجن کے بعد بھی آپ کا تصور ایک لمٹ، آپ کا خیال، آپ کی چاہت، آپ کی خواہش، ایک خواہش کیجئے کہ ایسی جنت چاہیے. انسانی خواہش کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے. آپ کی اس خواہش اور آپ کے اس تصور اور آپ کے اس امیجنیشن سے بھی اس اپنی ہائی لیول کی خواہش کو مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے کروڑوں سے ملٹیپل کر دیجئے، کروڑوں سے ضرب دے دیجئے. اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے جنت، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے جنت، اس سے بھی زیادہ اچھی ہے جنت. میرے بھائی اور دوستو، پھر تو اس جنت کے حصول کے لیے دنیا میں جو کچھ کی مصیبت آئے برداشت کر لینا بڑا آسان سودا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. دنیا میں کیا کیا چاہتیں ہوتی ہیں انسانوں کی، کیا کیا انسان کی خواہشیں، تمنائیں اور آرزویں ہوتی ہیں انسان کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تمہاری چاہت ہوگی، خواہش ہوگی، تمنا ہوگی، آرزو ہوگی، جو کچھ تمہارا تقاضا ہوگا، مطالبہ ہوگا، اللہ سے درخواست
تقاضا ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے دل جو کچھ چاہیں گے سب اللہ تعالیٰ وہاں مہیا فرمائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس کسی چیز کی درخواست لگا دی جائے گی وہ درخواست ضرور پوری ہوگی. یہاں تک کہ ایک کسان کھیتی بھی کرنا چاہے گا، یہ اللہ تعالی نے کسان کی کھیتی کے مطالبے کو پورا کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ یقیناً چاہے ایک انسان کوئی، حالانکہ وہ چیز کیسی ہو، اللہ کے فیصلے کے موافق ہو. ایک نادانی والا کام اور عمل بھی انسان وہاں چاہے گا اور اس کا مطالبہ کرے گا. کوئی انسان کھیتی بھی کرنا چاہے گا، جس کی تفصیل انشاءاللہ شاید بعد میں آئے حدیث کے حوالے سے. ایک کسان کھیتی بھی کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بھی اجازت دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا ڈیفینیشن فرمایا ہے، کیا پیارا تعارف فرمایا ہے، اور کیا بلیغ اور ہائی لیول کا انٹروڈکشن کروایا ہے جنت کا. مالا، انہی آیات کی روشنی میں، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت کی نعمتیں تو وہ ہیں کہ ان دنیاوی آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. وہ نعمتیں دور دور تک کہیں نہیں دیکھی گئی ہیں دنیاوی آنکھوں سے. ولا اذن سمعت، اور دیکھنا تو کیا، یہ جو تذکرے ہوتے ہیں جنت کے وعظوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے سے، ان تذکروں میں بھی جنت کا وہ لیول ہے. یہ تو تذکرے بہت ناقص ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیانات کیے ہیں، بیان کیے ہیں، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اس بیان کے علاوہ اور بھی مزید ایسی چیزیں ہیں جن کا ادراک انسان کے بس سے باہر ہے. مالا اذن سمعت مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. انسان کا یہ سوچنے والا دل، یہ خیال کرنے والا دل، یہ آرزو کرنے والی آرزوئیں اس لیول تک پہنچنے سے قاصر، اس لیول تک پہنچنے سے قاصر. کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کتنی اچھی نعمتیں ہیں. جنت کی خوبصورتی کس لیول کی ہے، انسان کے تصور سے بھی باہر. ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا تصور تک بھی نہیں آ سکتا. آپ کتنے ہائی لیول کا تصور بھی کریں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. یہ مختصر تعارف قرآن کے حوالے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم کے اس کے حوالے سے جنت کا پیش کیا گیا. اچھا، کوئی بھی نعمت کتنی بڑی ہو، اگر وہ دیر پا نہ ہو، مستقل نہ ہو، عارضی ہو، ٹیمپریری ہو، تو پھر اس نعمت کا وہ مزہ انسان نہیں پاتا، یا اس نعمت سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا خوش کہ ایک انسان کوئی اس سے کم لیول کی نعمت ہو پا جائے، لیکن وہ اسے احساس ہو جائے کہ یہ کیا ہے، یہ اب مستقل ہے، یہ اب فکس ہے، اب یہ نعمت چھوٹنے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے. تو بہت بڑی نعمت اگر آپ کو مل جائے، آپ کو ایک بنگلے میں، دنیا کا سب سے اچھا جو بنگلہ ہو اس میں بھی سلا دیا جائے اور کہا جائے آج رات کے لیے ہی آپ کو اس میں سونا ہے، کل سے فٹ پاتھ پہ سونا پڑے گا، کتنا بھی لگژری بنا دیا جائے، پوری رات نیند نہیں آئے گی. بالمقابل اس کے کہ آپ کو بہت زیادہ پریشان حال مقام پر، بہت زیادہ پراگندہ مقام پر سلا دیا جائے، فٹ پاتھ پر انتہائی گرمی ہو اور انتہائی پریشانی ہو، لیکن یہ بتا دیا جائے کہ آج سو لو، کل سے بنگلہ ملنے والا ہے. خوشی میں ایسی نیند آ جائے گی کہ میرے بھائی اور دوستو اس تکلیف کا احساس تک بھی نہیں ہوگا کہ میں کہاں سویا ہوں. تو اگر جنت کی نعمت عارضی ہوتی تو پھر انسان کے سرور اور خوشی کو
وہ انسان کی خوشی اس انداز کی نہیں ہوتی جنت کے پانے میں یا جنت کی نعمتوں کے سننے میں. جو خوشی اس بنیاد پر ہے کہ وہ جنت کی نعمتیں ایک تو لیول میں کم نہیں ہے, لیول میں ہائی لیول کی ہیں, اور ساتھ ہی لا زوال و نعمتیں ہیں, فنا ہونے والی نہیں ہے, ختم ہونے والی نہیں ہے, جنتیوں سے چھوٹنے والی نہیں ہے, جنتیوں سے چھن جانے والی نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے. صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, سب کا فیصلہ ہو جائے گا. یجیء الموت کہیئت کبش املحا, ایک چتکبرے میڈھے کی شکل میں جنت میں موت کو جنت و جہنم کے درمیان لایا جائے گا. جنت و جہنم کے درمیان ایک جگہ ہوگی, وہاں موت کو لایا جائے گا اس شکل میں, چتکبرے میڈھے کی شکل میں. فرشتہ آواز لگا گا, یا اہل الجنہ, اے جنتیوں, فیشربون وینظرون, سب کے سب لوگ اس آواز پر لپک پڑیں گے اور سب کے سب اس جانور کو دیکھ لیں گے. پوچھا جائے گا, فرشتے سوال کریں گے, ہل تعرفون, جنتیوں جانتے ہو اس جانور کو, یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قوت فہم دے گا, اللہ تعالیٰ صلاحیت دے گا سمجھنے کی, بتا دے گا کہ یہ موت ہے جو مجسم جانور کی شکل میں لایا گیا ہے. جنتی کہیں گے, ہاں ہم جانتے ہیں, انہا الموت, یہ موت ہے جو جانور کی شکل میں لایا گیا. پھر جہنمیوں کی طرف آواز لگائی جائے گی, ایک فرشتہ آواز لگائے گا, یا اہل النار, اے جہنمیوں سنو, متوجہ ہو جاؤ. سب متوجہ ہو جائیں گے, فیشربون وینظرون, سب کے سب متوجہ ہو جائیں گے اور سارے جہنمی بیک نظر اس کو دیکھ لیں گے. ندا ہوگی, آواز لگائی جائے گی, پہچانتے ہو جہنمیوں اس جانور کو, پہچانتے ہو؟ سب کے سب کہیں گے, ہاں ہم اس کو پہچانتے ہیں. فَيُذْبَحُ, اس جانور کو, موت کو جانور کی شکل میں جو لایا جائے گا اس کو ذبح کر دیا جائے گا. پھر خلود فلا موت, جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے. خلود فلا موت, موت نہیں ہے یہاں. اور جہنمیوں سے بھی کہا جائے گا خلود فلا موت, یہاں بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کی ہمیشگی ہے. خلود فلا موت, یہاں موت نہیں ہے, یہاں اس دنیا کے لیے فنا نہیں ہے, اس زندگی کے لیے فنا نہیں ہے. خلود فلا موت, اے جنتیوں اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش رہنا ہے, یہ نعمتیں ختم نہیں ہونے والی ہیں, موت نہیں آنے والی ہے. اے جہنمیوں, یہ جہنم فنا ہونے والی نہیں, موت ہے, اور جہنمیوں کی موت آنے والی نہیں. میرے بھائی اور دوستو, تو یہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. جنت کی نعمتیں کبھی فنا ہونے والی نہیں ہیں. جنت کی نعمتیں جنتیوں سے کبھی چھننے اور چھٹ جانے والی نہیں ہیں. میرے بھائی اور دوستو, جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تصور کیجئے, جواب تلاش کیجئے. جنت کی سب سے بڑی نعمت جو جنتی کو خوش کر دینے والی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حوریں ہیں وہاں کی جنتی عورتیں, جنہیں حوریں کہا جاتا ہے, سب سے بڑی نعمت حوریں ہوں گی, یا وہاں کے بنے ہوئے ہیرے موتی جواہرات سونے اور چاندی سے بنے ہوئے بنگلے ہوں گے جن کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی, اور گارا کس کا ہوگا؟ مشک عنبر کا ہوگا. جنت کی یہ نعمت سب سے بڑی ہے. یا وہاں کی دودھ اور شہد کی نہریں سب سے بڑی ہیں, یا وہاں کے پھل اور پھول کے باغات جن کے پھلوں کے ذائقے ایسے ہوں گے کہ انسان نے کبھی چکھنا تو دور کی بات ہے, تصور بھی نہیں کیا ہوگا. کیا ہے ذرا سوچیے. نہیں, جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ سب کچھ نہیں ہے. جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اذا دخل اهل الجنة الجنة,
जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह ताला आवाज देगा, या अहल जन्नती तुरीदून अन अज़ीदकुम। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, मजे ले रहे हैं, जन्नत की पुरतायुश जिंदगी, लग्जरी जिंदगी, तरह तरह की नेमतें, वहां तरह तरह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं जन्नती जन्नत के अंदर। अल्लाह ताला आवाज लगाएगा, मेरे प्यारे बंदो, मेरे प्यारे बंदो, तुरीदून अन अज़ीद, मजीद कुछ तुम्हारी ख्वाहिश है, मजीद तुम चाहते हो? जन्नती कहेंगे, अल्लाह ताला ने मेरे चेहरों को रोशन कर दिया है, वह अदखलनी अल जन्नह, जन्नत में दाखिल कर दिया है। ऐ रब, वह तुनज्जीना मिनन नार, ऐ अल्लाह जहन्नम से तूने रिहाई दे दी है, आजादी का परवाना दे दिया है और जन्नत का की सर्टिफिकेट दे दी है। रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? रब्बुल आलमीन सब कुछ तो मिल चुका है, तो किस बात की, किस चीज के सिलसिले में हमसे सवाल कर रहा? फयक्शिफुल हिजाब। इसी दरमियान अल्लाह ताला अपने और बंदों के दरमियान से पर्दा हटाएगा, अपने और बंदों के दरमियान से अल्लाह ताला पर्दा हटाएगा। फमा उतु शैअन हब्बा इलैहिम मिनन नज़रि इला रब्बिहिम तबारक व तआला। रब ताला का दीदार होगा, खुली आंखों से ये अल्लाह के नेकोकार बंदे अपने रब का दीदार फरमाएंगे, अपने रब को देखेंगे। वो रब जिसने पैदाइश के बाद से लेकर के अब तक, मौत तक, मौत के बाद कब्र तक, कब्र के बाद जन्नत तक, जन्नत की तमाम नेमतों के पाने तक, जिस रब ने बंदे को ये इतनी सारी नेमतें दी हैं, उस रब से बंदों को कितना प्यार होगा और कितना बंदा खुश होगा। एक माँ की नेमतें कितनी हैं, एक बाप की नेमतें कितनी हैं, एक बाप के एहसानात कितने हैं, एक माँ के एहसानात कितने हैं। रब के मुकाबले में एक बाप के जो बेटों पर, औलाद पर जो एहसानात हैं, रब के मुकाबले में एक इंसान के इंसानों पर जो एहसानात हैं, वो कुछ भी नहीं है। इन्हीं एहसानात की बुनियाद पर बंदा रब को देखेगा, मचल जाएगा, रब को देखेगा, खुशी की इंतहा नहीं होगी। तो रब का दीदार ये जन्नत की नेमतों में से सबसे अजीम नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बेशुमार नेमत है। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में कुरान, किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, मरने के बाद जन्नत की ये नेमतें पा जाने की रब्बुल आलमीन हमें तौफीक इनायत फरमा। इसके अलावा भी जन्नत के अंदर एक और बड़ी नेमत है, इसके अलावा भी और बड़ी नेमत है। हम नेमतों के हवाले से यही सब जानते हैं, क्या हो रहे हैं, गिलमान हैं, सोने और चांदी के बर्तन हैं, और इसी तरीके से महल्लात हैं, फल और फूल के बागात हैं। यहीं तक हमारा तस्वुर जाता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने जन्नतियों से मुखातब होकर के कहेगा, अरादीतुम, मेरे जन्नती बंदो, राज़ी हो तुम जन्नत से, जन्नत की नेमतों से, जो कुछ तुम्हें दिया गया, जो कुछ तुम्हें नेमतों की शक्ल में इनायत किया गया, उससे तुम राज़ी हो? बंदे कहेंगे, वमा लना अल्ला नरदा वक़द ऊतीतना मा लम युता अहदम मिन खल्क़िका। रब्बुल आलमीन तो रज़ामंदी की बात कर रहा है कि हम राज़ी नहीं है जन्नत की नेमतों से। इतनी नेमतें, इतनी नेमतें, इतनी नेमतें जन्नत में तूने हमें मुहैया फरमा दी हैं, अता फरमा दी हैं, निशावर कर दी हैं हमारे लिए कि माला योता आदम मिन खल्क़िका। एक अदना जन्नती का भी ये जवाब होगा कि रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक में से किसी को भी ये नेमत तूने नहीं दी है जो नेमत मुझे दी है। अदना जन्नती भी अपनी नेमत, अल्लाह की तरफ से जो नेमत पा रहा है, उस नेमत को ये तस्वुर कर रहा है कि रब्बुल आलमीन तूने मुझे जो नेमत दी है वो किसी को भी नहीं दी है। मेरी नेमत जन्नत में मेरा मकाम और मर्तबा सबसे ऊंचा है, मुझे दी जाने वाली नेमतें सबसे आला और अरफा है। ये अदना जन्नती कह रहा हो। रब्बुल आलमीन फरमाएगा,
رب العالمین فرمائے گا کہ اے بندے، کیا اس سے بھی زیادہ، ان نعمتوں سے زیادہ افضل نعمت بھی، ان نعمتوں سے زیادہ افضل نعمت بھی کوئی اور ہے؟ اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا یہ نعمتیں جو تو نے دیکھی، ان نعمتوں سے افضل بھی کوئی نعمت ہے؟ بندہ کہے گا رب العالمین اب اس سے زیادہ افضل نعمت اور کیا ہے؟ رب العالمین فرمائے گا ہاں سن، اس سے افضل بھی ایک نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ احل علیکم رضوانی فلا اسخط، احل لکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ میرے بندو، میری رضامندی تمہارے لیے حلال ہو گئی، اب میں تم سے ہمیشہ ہمیش کے لیے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد اب پھر تم سے کبھی بھی کسی قسم کی ناراضگی ہمارے لیے نہیں، ہماری طرف سے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کا بندوں سے راضی ہونا، یہ بھی جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ وہ کیسے؟ رضامندی بڑی نعمت اس طرح سے ہے، کسی کمپنی کا باس ہو، ہر وقت اس کے ناراضگی کی تلوار آپ پر لٹکی رہتی ہو، باس ناراض نہ ہو جائے، باس ناراض نہ ہو جائے، تو فی الفور کتنا بھی وہ آپ کو چاہتا ہو یا آپ کو عزت دیتا ہو، وہاں آپ کی کتنی بھی تعظیم اور احترام ہو، لیکن یہ ناراضگی کی تلوار لٹکتی رہے گی، پھر آپ مزے سے نہیں رہ سکیں گے، پھر آپ کو وہ مسرت حاصل نہیں ہوگی جو ایسے انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دی جائے کہ اب ہم تجھ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے۔ تو جنت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں اور کیا کیا ہیں۔ جنت کی ادنا جنتی کی جنت، سب سے کمتر جنتی جو ہوگا اس کی جنت کیا ہے، اور اس کے جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے پیارے انداز میں ایک روایت ادنا جنتی کے جنت کے تذکرے کے سلسلے میں موجود ہے۔ ادنا جنتی جو سب سے کمتر قسم کا جنتی ہوگا، آخری لمحے میں جنت میں جانے والا، سب سے اخیر میں جنت میں جانے والا۔ جنت اور جہنم میں اس کا دخول ابھی نہیں ہوگا، جہنم کے دروازے پر اسے جہنم کی طرف رخ کر کے اسے بٹھایا جائے گا۔ جہنم کی تپش، اس کی حرارت، اس کی گرمی، اس کی تمازت اس کو بے چین کر دے گی۔ رب العالمین سب دعا فرمائے گا، رب العالمین تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، ایک کرم میرے ساتھ کر دے، میرے رخ کو، میرے چہرے کو جہنم کے دروازے سے صرف پھیر دے۔ اتنی التجا ہے، اتنی تجھ سے درخواست ہے، میرے چہرے کو، میرا چہرہ جھلسا جا رہا ہے، صرف پلٹ دے میرے چہرے کو، ایک طرف سے دوسری طرف کر دے۔ مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، رب العالمین وعدہ دلوائے گا، اچھا ٹھیک ہے، تیری درخواست اگر پوری کر لی جائے، تیرا یہ مطالبہ تقاضا اگر پورا کر لیا جائے، پھر تو کوئی درخواست، دوسری درخواست نہیں لگائے گا۔ بندہ کہے گا نہیں رب العالمین، بس یہی پہلی اور آخری درخواست ہوگی، بس میرے چہرے کو جہنم سے پھیر کر کے دوسری طرف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس درخواست کو منظور فرما لے گا اور اس کے چہرے کو جہنم سے پھیر کر کے دوسری طرف کر دے گا، گویا کہ جنت کی طرف کر دے گا۔ اب یہاں سے یہ بندہ جنت کی نعمتیں دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، جنت کے اندر جو لوگ ہیں کتنا لطف اندوز ہو رہے ہیں جنت کی نعمتوں سے، کتنی عظیم نعمتیں ہیں، کتنی خوبصورت ہے جنت، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ کر کے پاگل ہوا جا رہا ہے۔ وعدہ تو کر چکا ہے اب نہیں مانگوں گا، دیکھ کر کے اسے اپنے خیالات کو سنبھالا نہیں جا رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے پھر وعدہ وعید کی اسے کوئی پرواہ نہ رہی، اور پھر وہ بے چینی کے عالم میں پھر اللہ کی بارگاہ میں درخواست لگاتا ہے۔ رب العالمین ایک دوسری درخواست لی بھی میری تجھ سے ہے، جنت میں داخل ہو جانے کی نہیں، جنت میں
داخلہ پا جانے کی درخواست نہیں ہے، رب العالمین جنت کے دروازے کے قریب کر دے، بس جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے تو نے وعدہ کیا تھا نا، پہلی درخواست کے بعد دوسری نہیں لگائے گا، لیکن تو وعدہ خلافی کر رہا ہے اور پہلے کے بعد اپنے وعدے کو توڑتے ہوئے دوسری درخواست لگا رہا ہے۔ کہے گا رب العالمین بس تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تیری رحمت کا دروازہ بہت وسیع ہے رب العالمین، یہ دوسری درخواست کر دے رہا ہوں، بس دوسری کے بعد تیسری کبھی نہیں کروں گا۔ رب العالمین دوسری درخواست پوری کر لے، پوری کر دے، میری دوسری تمنا پوری کر دے۔ رب العالمین پھر وعدہ دلائے گا، سن لے خبردار، پھر اس کے بعد تیری تیسری درخواست نہیں ہوگی، سن لے، وعدہ دلائے گا رب العالمین، کئی بار وعدہ دلائے گا، وعدہ لے گا، جو میثاق لے گا وہ وعدہ دیتا رہے گا رب العالمین، نہ دوسری کے بعد تیسری کبھی نہیں۔ رب العالمین یہ درخواست پوری کر دے، رب العالمین سے دعا کرتا رہے گا، رب العالمین اس کی یہ درخواست بھی پوری کر دے گا، وہاں سے جہنم کے دروازے سے ہٹا کر کے جنت کے دروازے پر لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ اب بہت دنوں تک جنت کی نعمتیں دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، ابھی تک تو دور سے مشاہدہ کر رہا تھا تو نعمتوں کا اس قدر اندازہ نہیں ہو رہا تھا، یا نعمتیں اتری نہیں دکھ رہی تھی، اب تو دروازے پہ آ گیا ہے، سارا مشاہدہ ایک کھلی آنکھوں سے کر رہا ہے۔ اب تو صبر سے، صبر کا پیمانہ اس کے لبریز ہو رہا ہے، وعدہ بھی کر چکا ہے لیکن رب کی رحمت سے امید ہے، بہت دنوں تک سوچتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اس جنت کے لیے، بہت دنوں تک بے قرار رہتے ہوئے، آخر یہ بندہ، کتنا وعدہ خلاف ہے انسان، ایک دن تیسری درخواست بھی لگا دے گا، رب العالمین ایک اور آخری درخواست پوری فرما دے، یہ آخری ہے، یہ ایک اور ہے، تیسری اور آخری ہے، رب العالمین اس کے بعد کوئی اور درخواست نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، ما اغدرک، ارے تو کس قدر وعدہ خلاف ہے، ایک پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا فرمان، یا ایک پہ دوسری اور دوسری پہ تیسری درخواست لگایا جا رہا ہے، کتنا تو وعدہ خلاف ہے، نہیں نہیں اب تیری درخواست نہیں پوری کی جائے گی، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا۔ یارو ذرا رحمت، رب کی رحمت تو دیکھو، رب کی رحمت کتنی وسیع ہے، یہ انسان ہی کس قدر ناشکرا ہے رب تعالیٰ کا، یا کس قدر کم عقل ہے کہ اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے باوجود بھی اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے، اس پر اللہ کی رحمتوں کی برکت نہ ہو، مسلمانوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول نہ ہو، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہماری بدعملیوں نے، ہماری سیاہکاریوں نے، ہماری بدکاریوں نے رب کی رحمتوں کو سمیٹ دیا ہے، رب کی رحمتوں کو سکوڑ دیا ہے، رب کی رحمتوں کے بجائے رب کے غضب کو دعوت دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم سے روٹھی ہوئی ہیں، ورنہ رب تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اسے وعدہ خلاف بندے کی تیسری درخواست بھی پوری فرماتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ میرے بندے کو کہہ دو کہ جنت میں داخل ہو جائے، پروانہ مل گیا جنت میں داخل ہونے کا۔ اب دیکھو کتنا بولا بالا ہے یہ انسان، آخری جنتی ہے، جنت کو قریب سے جا کر کے جا داخل ہو جائے جنت میں، جنت میں کیا دروازے سے انٹری ماری اور ادھر ادھر کی تھوڑی سی سیر لگائی اور نگاہ دوڑائی، اللہ کی بارگاہ میں آیا اور کہا رب العالمین بڑا حرمہ نصیب ہوں، اتنی گزارشات کے بعد اجازت بھی ملی تو اب جنت میں جگہ نہیں ہے، انہا ملا، رب العالمین جنت بھر چکی ہے، کتنا بد نصیب ہوں جو تو نے اجازت بھی دی تو اب اس کے اندر میرے لیے کیپیسٹی نہیں ہے، میرے لیے گنجائش اور جگہ نہیں ہے۔ رب العالمین فرمائے گا جا داخل ہو کر کے تو دیکھ، پھر جائے گا، پھر تاک جھاگ لگائے گا، دوسری بار آئے گا کہے گا انہا ملا، رب العالمین تیری جنت تو بھر چکی ہے، پھر رب العالمین مسکرا دے گا اور کہے گا جا تو سمجھتا ہے جنت بھر چکی ہے، ارے جنت کے اندر داخل ہو کر کے اس کے اندر جہاں تک جانا ممکن ہو جا کر کے تو دیکھ، کتنی بڑی ہے تیری جنت، کتنی بڑی ہے، اس آخری جنتی کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نیکوکار بندوں کے لیے، ذرا سی بھی اللہ کی رحمت کے ہم حقدار بن جائیں، بس تھوڑے سے حقدار بن جائیں، فرائض کو ادا کر لیں، فرائض کو صرف ادا کر لیں، اگر نوافل ہمارے پاس نہیں ہے بس اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائے، یہ آخری جنتی ہے، کتنا گنہگار
ہوگا تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ لَكَ مِثْلُ الدُّنْيَا وَعَشْرُ أَمْثَالِهَا، دنیا جتنی لمبی چوڑی ہے اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں، اس کے روپے پیسے زر جواہرات سونے چاندی جو کچھ دنیا کی قیمت ہے، اس کا 10 گنا جنت کے اندر تجھے جنت کی شکل میں دیا جا رہا ہے، جب اس کے اندر داخل ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوست، پھر تو یہ ادنا جنتی کی جنت کا عالم ہے، تو اس سے بڑھ کر کے جو جنتی ہوں گے ان کی جنت کی وسعت کا، اس کی نعمتوں کا عالم کیا ہوگا، مچلنا چاہیے ہمارے دلوں کے۔ ایک بنگلہ بنانے کے لیے کتنا آدمی کیا کیا کچھ نہیں کرتا ہے، خیالات اور خواب دیکھتا ہے، جنت کے خواب ہمیں نظر نہیں آتے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارا جو اصلی اور اپنا گھر ہے اس کے خواب بھی ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، زندہ رکھ تو اسلام اور ایمان پر، زندہ خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔